بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہاں سے مینا کے میدان میں تشریف لائے ناقہ پر سوار تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہار تھامے کھڑے تھے۔ آگے پیچھے اور دائیں بائیں مہاجرین، انصار، قریش اور قبائل کی صفیں دریا کی طرح رواں تھیں، اور ان میں ناقہ نبوی کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ستارہ نجات بن رہی تھی، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ باغبان ازل نے قرآن کریم کے انوار سے صدق و اخلاص کی جو نئی دنیا بسائی تھی، اب وہ شگفتہ و شاداب ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دور جدید کی یاد تازہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آج زمانے کی گردش دنیا کو پھر اسی نقطۂ فطرت پر لے آئی جبکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق ارض و سما کی ابتدا کی تھی۔ پھر ذی القعدہ، محرم اور رجب کی حرمت کا اعلان کرتے ہوئے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کون سا دن ہے؟ مسلمان اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبر انسانیت، طویل خاموشی کے بعد، کیا آج قربانی کا دن ہے؟ مسلمان، بے شک قربانی کا دن ہے۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون سا مہینہ ہے؟ مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طویل خاموشی کے بعد، کیا یہ ذو الحج نہیں ہے؟ مسلمان، بے شک یہ ذو الحج ہے۔ پیغمبر انسانیت، یہ کون سا شہر ہے؟ مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، طویل خاموشی کے بعد، کیا یہ بلدۃ الحرام نہیں ہے؟ مسلمان، بے شک یہ بلدۃ الحرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا، مسلمانوں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہے۔ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ اے لوگو، تمہیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرسش کرے گا۔ اگر کسی نے جرم کیا تو وہ خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا۔ باپ بیٹے کے جرم کا ذمہ دار نہیں اور بیٹا باپ کے جرم کا ذمہ دار نہیں۔ اب شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہارے شہر میں کبھی اس کی پرستش کی جائے گی۔ ہاں، تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کرو گے تو وہ ضرور خوش ہوگا۔ اے لوگوں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہی جنت کا داخلہ ہے۔ میں نے تمہیں حق کا پیغام پہنچا دیا ہے، اب موجود لوگ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچاتے رہیں جو بعد میں آئیں گے۔ یہاں سے قربان گاہ تشریف لائے اور 36 اونٹ خود ذبح فرمائے اور 37ویں کو حضرت علی سے ذبح کروایا اور ان کا تمام گوشت خیرات کر دیا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کر کے سر کے بال اتروائے اور منہ مبارک تو برکن تقسیم ہو گئے۔ یہاں سے اٹھ کر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا اور زمزم پی کر منی میں تشریف لے گئے اور 12 ذو الحج تک وہیں اقامت فرما رہے۔ 13 کو خانہ کعبہ کا آخری طواف کیا اور انصار و مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف مراجعت فرمائی۔ اب غدیر خم پہنچے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں بھی بشر ہوں، ممکن ہے اللہ کا بلاوا اب جلد آ جائے اور مجھے قبول کرنا پڑے۔ میں تمہارے لیے 2 مرکز ثقل قائم کر چکا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے جس میں ہدایت اور روشنی جمع ہے، اسے محکم اور استوار کے ساتھ پکڑ لو۔ دوسرا مرکز میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا ترسی کی وصیت کرتا ہوں، گویا یہ اجتماع امت کے لیے اہل و عیال کے حقوق و احترام کی وصیت تھی تاکہ وہ کسی بحث میں الجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختصر سے خاندان کے ساتھ بے لحاظی کا سلوک نہ کریں۔ مدینے کے قریب پہنچ کر رات ذوالحلیفہ میں ٹھہرے۔ صبح کے وقت ایک طرف آفتاب نکلا اور دوسری طرف کو کعبہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سواد مدینہ پر نظر پڑی تو یہ الفاظ ادا فرمائے، اللہ بزرگ و برتر ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔
کوئی اس کا شریک نہیں، بس اس کی سلطنت ہے، اسی کے لیے ستائش ہے، وہ ہر بات پر قادر ہے۔ توبہ کرتے ہوئے فرما بردارانہ زمین پر پیشانی رکھ کر اپنے پروردگار کی مدح و ستائش میں مصروف ہو کر اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام قبائل کو تنہا شکست دی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عظیم الشان پیغام کو لے کر تشریف لائے تھے اور جس بالنشان کام کو انجام دینے کے لیے بھیجے گئے تھے، نیک دل حقیقت شناس لوگ تو سننے اور دیکھنے کے ساتھ اس کو قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے، لیکن وہ بھی جن کے دل کے آئینے زنگ آلود تھے، پیغام کی سچائی، وحی کی تاثیر، پیغمبر کی پر اثر دعوت، اعجاز معصومیت اور اخلاق کے پرتو سے صاف و شفاف ہوتے گئے۔ مواقع شبہات و شکوک کی تو ظلمتیں اور تاریکیاں رفتہ رفتہ چھٹتی چلی گئیں، اور اسلام کا نور روز بروز صفائی اور چمک کے ساتھ عرب کے افق پر درخشاں اور تابہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ 23 برس کی مدت میں ایک متحدہ قومیت، ایک متحدہ سلطنت، ایک اخلاقی نظام، ایک کامل قانون، ایک مکمل شریعت، ایک ابدی مذہب اور عملی جماعت، اللہ پرستی، احسان، تقوی، ایمانداری، اخلاق اور سچائی کا ایک مجسم عہد، یعنی ایک نئی زمین، ایک نیا آسمان پیدا ہو گیا۔ جزاک اللہ۔